پپو کے باپ نے پپو کے موبائل فون کی تلاشی لی اور پوچھا، بیٹا یہ یو فون والے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کھانا کھایا کہ نہیں؟ بابا جی کی نئی تحقیق کے مطابق زمین سورج سے اتنی ہی دور ہے جتنا دور سورج زمین سے ہے۔ لڑکیوں کو کبھی کمزور نہ سمجھو، کیونکہ وہ انگوٹھے کے ناخن سے ہی سینکڑوں جوؤں کا قتل کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ بیوی نے شوہر سے کہا، میں چھپتی ہوں، تم مجھے ڈھونڈنا، ڈھونڈ لیا تو ہم شاپنگ پہ چلیں گے۔ دوسرا دن ہے، بیوی خود شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اکثر لوگ جب شادی کے لیے سیریس ہوتے ہیں تو خاندان میں کسی نہ کسی بزرگ کی طبیعت سیریس ہو جاتی ہے۔ سنو، تم کسی اور کے نہ ہو جانا، میں برتن دھو کے آتی ہوں۔ ایک بات پوچھنی تھی، شادی گھر والے خود کرواتے ہیں یا کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں؟ شاپنگ کے دوران دوسرے ممالک میں اٹس سو ایکسپینسو، پاکستانی آپ رکھیں، ہم واپسی بھی آتے ہیں۔ ساری دنیا کے فقیر ایک طرف اور میرے دوست بھی اسی طرف۔ جتنا خرچہ لڑکیاں میک اپ پر کرتی ہیں اتنے کا فروٹ لے کر کھا لیں تو چہرے پر رونق نہ آ جائے۔ دوست سردار سے، سردار جی آپ کو بھی کبھی نہ کبھی کسی سے پیار ہوا ہے؟ سردار جی بولے، ہاں یار ہوا ہے۔ پھر؟ پر وہ مانتی ہی نہیں۔ دوست، کیوں، کیا کہتی ہے وہ؟ سردار، یار وہ کہتی ہے کہ آئی لو یو ٹو۔ پتا نہیں یہ دوسرا کمینہ کون ہے۔ تاریخ گواہ ہے، کپڑے دھلتے وقت مردوں کی جیب سے نکلنے والے پیسے آج تک کسی عورت نے واپس نہیں کیے۔ پرانے وقتوں میں مہمان آتے تھے تو دعا سلام اور حال احوال پوچھنے کے بعد باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب مہمان آتے ہیں تو دعا سلام اور حال احوال کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ سب وائی فائی کنیکٹ کر کے اپنے موبائل میں جت جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے بیڈ میں ایسا کون سا خاص جادو ہے کہ اس پر لیٹتے ہی مجھے اپنے وہ تمام اہم کام یاد آ جاتے ہیں جو مجھے بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک محترمہ کو ان کے شوہر نے تحفے میں سونے کے جھمکے دیے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے جھمکے پہن تو لیے مگر اڑوس پڑوس کی عورتوں کی نظر ان کے جھمکوں پر نہیں پڑی، اس لیے محترمہ کافی دل برداشتہ ہوئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیا کیا جائے جو پڑوسن میرے جھمکے دیکھیں اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ حسد میں بھی مبتلا ہو جائیں۔ بس ان کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے گھر کو آگ لگا دی۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور لگے آگ بجھانے۔ جب آگ پر قابو پا لیا تو پوچھا، بہن کتنا نقصان ہو گیا؟ بولی، میرا تو سب کچھ جل گیا، صرف یہ جھمکے باقی بچے ہیں۔ ساس بہو سے، تم اپنا منہ بند رکھو، یہ تمہارا سسرال ہے، میکا نہیں، سمجھی تم؟ بہو پیار سے بولی، اماں جی اسی بھی تھوڑا یا بریک پہ پیر رکھو، میکا تو یہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ دکھ کیا ہوتا ہے پوچھو ان لڑکیوں سے جن کے 18 سال کے ہوتے ہی شناختی کارڈ پہ عورت لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے ایک نے ریڈ سگنل توڑا، پیچھے سے 5 نے توڑ ڈالا۔ پولیس نے پہلے کے علاوہ تمام کا چلان کاٹ دیا۔ باقیوں نے پوچھا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انسپیکٹر، یہ ہمارا ہی آدمی ہے، یہ واپس جائے گا، سگنل توڑے گا اور آپ کی طرح 4-5 دوبارہ پھنسوائے گا، ہمیں بھی تو ٹارگٹ پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ استاد استانی کا درجہ ماں سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ماں اپنی گود میں صرف ایک بچے کو سلاتی ہے، مگر قربان جاؤں استاد پر جو اپنے لیکچر میں پوری کلاس کو سلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دو، دکاندار، بابا جی کل آنا، فقیر، اسی کل کے چکر میں اس مارکیٹ میں میرے 8 لاکھ پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے شادی کیوں کی؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی۔ بیوی پہلی بار کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے میں گئی ہوئی تھی اور کھانا بنانے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا، روٹی بیلن والا چکلا بالکل بھی آواز نہیں کر رہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی تینوں ٹانگیں سلیب پر ٹکتی ہی نہیں تھی۔ اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہونے کی وجہ سے کھٹ پٹ ہوتی رہتی تھی۔ جیسے ہی میں کچن میں گیا تو دیکھا میری بیوی بڑے آرام سے روٹی بیل رہی تھی اور چکلے کی تینوں ٹانگیں الگ پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ بولی،
کچھ نہیں، یہ کچھ زیادہ ہی کھٹ پٹ کر رہا تھا تو میں نے اس کی ساری ٹانگیں توڑ دی۔ میرا یہی سٹائل ہے۔ اس کا یہ سٹائل دیکھ کر ہمیں بھی کبھی کھٹ پٹ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جو 3 توڑ سکتی ہے اس کے لیے 2 توڑنا کیا مشکل ہے۔ دل والے دلہنیا لے جائیں گے میں شاہ رخ خان نے کاجل سے ٹرین پر چلتے ہوئے کہا، سمرن ہاتھ دھو۔ سمرن آگے سے بولی، نہیں پہلے ہاتھ دھو۔ نکاح میں دلہن کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر ایک بزرگ خاتون بولی، واہ آج کل کے زمانے میں بہو کتنی شرمیلی ہے، جب سے بیٹھی ہے سر نیچے کیے ہوئے ہے، ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پیچھے سے آواز آئی، ماں جی دلہن فیس بک پر آن لائن ہے۔ موٹے لوگوں کے لیے خاص پیغام، کسی کی مت سنو، تم موٹے نہیں ہو، تم بس تلفی ہو۔ شیخ ٹوتھ برش دینا، میرے برش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے۔ دکاندار، شیخ صاحب ایک بال ٹوٹا ہے تو نیا برش کیوں لے رہے ہو؟ شیخ، جو بال ٹوٹا ہے وہ آخری تھا۔ لڑکیوں کا شکوہ، جب میں کام کرتی ہوں کوئی نہیں دیکھتا، جب میں موبائل اٹھاتی ہوں سب دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 20,000 روپے ہیں اور آپ کی بیگم کے پاس 500 روپے تو دراصل آپ کی بیگم کے پاس 20,500 روپے ہیں۔ ریاضی گئی تیل لینے۔ لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پراڈو میں جا رہا تھا۔ لڑکا، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ لڑکی، کون سی؟ لڑکا، میں شادی شدہ ہوں۔ لڑکی، اف تم نے تو ڈرا ہی دیا، میں سمجھی یہ پراڈو تمہاری نہیں ہے۔ ارشد صاحب 25 سال کے بعد کینیڈا سے وطن واپس آئے تو انہوں نے اپنے بچپن کے دوست محمود کو فون کیا اور ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یار محمود تم مجھے اپنا رہائشی موجودہ پتہ دو۔ محمود صاحب نے جواب دیا، تم حیدری پہنچ کر پان والی دکان کے برابر میں 70 نمبر کی بلڈنگ میں جا کر کونی سے بیل بجانا تو میں اپنے فلیٹ سے ہی بٹن دبا کر باہر کا دروازہ کھول دوں گا۔ پھر تم لفٹ پر چڑھ کر اپنی کونی سے 11 نمبر کا بٹن دبانا اور جب تم 11ویں منزل پر پہنچ جاؤ تو پھر داہنی طرف کے دروازے کو گھنٹی اپنی کونی سے دبانا تو میں دروازہ کھول دوں گا۔ ارشد صاحب، وہ تو ٹھیک ہے مگر کونی سے بار بار بٹن دبانے کا آخر کیا مقصد ہے؟ محمود صاحب، مولا خوش رکھے، یہ گل کل ہی آتا نا جی۔ الفاظ کا صحیح استعمال۔ نفسیات کے ایک پروفیسر نے اپنی کلاس سے ایک سروے کروایا جس میں بہت سے لوگوں کو I love you too کا اردو ترجمہ کرنے کو کہا گیا۔ سروے میں زیادہ تر عورتوں نے ترجمہ کیا، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، اور زیادہ تر مردوں نے ترجمہ کیا، میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، میں نے سوچا کہ اپنے پیار کا اظہار کیسے کروں، پھر میں نے سوچا لڑکی کو میسج میں I love you لکھ کر سینڈ کر دیتا ہوں، پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس میسج آیا، میں نے سوچا یہ میسج سرپرائز ہے، صبح پڑھوں گا۔ میں خوشی خوشی سو گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ کیا جواب ہوگا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ ناراض نہ ہو جائے، اور صبح اٹھ کے میں نے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی، پھر جیسے ہی میں نے میسج پڑھا تو لکھا تھا، ڈیئر کسٹمر، میسج سینڈنگ فیلڈ، پلیز ریچارج یور اکاؤنٹ فرسٹ اینڈ ٹرائی اگین۔